یہ کہانی ہے قرآن کی۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے نبی کا دل توڑ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے اس وعدے کی جو رب نے اپنے محبوب سے کیا تھا۔ یہ کہانی ہے مکہ کے ان ظالموں کی جو جسموں پر نہیں روحوں پر وار کرتے تھے۔ یہ کہانی ہے ابو لہب کی اور بدلے میں ملی اللہ کی محبت کی۔ یہ کہانی ہے سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کہنے کو تو یہ صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے کم لوگ اس کے پیچھے چھپی اس کہانی کو جانتے ہیں۔ آخر کیا ہے یہ کوثر؟ اللہ نے اسے کیوں نازل کیا؟ اور سب سے اہم سوال، آج ہماری زندگی میں اس سورہ کی کیا اہمیت ہے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مکہ کی ایک دوپہر، جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاموشی اور غم کا ڈیرا تھا۔ رونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ بچہ جو کل تک ان کی گود میں کھیل رہا تھا، اب وہ بے جان تھا۔ لیکن دیوار کے پار کوئی تھا جو رو نہیں رہا تھا، وہ خوش تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ کیا ماجرا ہے ابو لہب؟ صبر کرو عتبہ، صبر کرو، سننے دو۔ بطر محمد، محمد کی جڑ کٹ گئی، ان کا کوئی وارث نہیں بچا، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ سوچئے ذرا، ایک باپ کا جوان بیٹا جو فوت ہو چکا ہے اور ان کا سگا چچا باہر لوگوں میں مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، خوشی منا رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، سنا تم نے؟ میرے بھاتیجے کا بیٹا مر گیا، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ کہانی ختم ہو گئی، مگر آسمان پر کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ جب زمین والے تانے دے رہے تھے، تب آسمان والا اپنے محبوب کو تحفہ دینے کی تیاری کر رہا۔ حضرت جبریل آئے اور وہ تحفہ لائے جس نے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا۔ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی غم نہ کریں، اگر انہوں نے آپ کو ابتر کہا تو ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں۔ اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جیسے سارا غم ڈھل گیا۔ طلحہ، کیا تم نے سنا؟ ہاں، اللہ کے رسول نے یہ نئی وحی سنائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ پر ہلکی سی نیند طاری ہوئی۔ آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ پڑھے جنہوں نے دشمن کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ آئیے ان 3 آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت یعنی لفظ انا یقین دلانے کے ہیں۔ لیکن کوثر کیا ہے؟ صرف ایک نہر نہیں، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے انتہا بھلائی۔ دشمن کہتا تھا آپ اکیلے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہ دیا ہے جو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4964 میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ دوسری آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے۔ دشمن خوشی منا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا، آپ ان کی طرف مت دیکھیں، آپ نماز پڑھیں۔ مکہ کے مشرکین اپنے بتوں کے لیے جانور کاٹتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، آپ صرف میرے لیے جھکے اور میرے نام پر قربانی کریں۔
یہ ان کے شرک کارت اور آپ کی توحید کا اعلان تھا۔ اور پھر وہ تیسری آیت، إن شانئك هو الأبتر وہ آخری بار جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، بے شک تمہارا دشمن وہی جڑ سے کٹا ہوا ہے۔ یہ پلٹ وار تھا، اللہ نے دشمن کا نام بھی نہیں لیا، بس حکم سنا دیا۔ آس بن ویل جو کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، آج 1400 سال گزر گئے، دنیا کے ہر کونے میں ہر مینار سے دن میں 5 بار آواز آتی أشهد أن محمد رسول الله ہے۔ لاکھوں مسلمان آج بھی اپنے بیٹوں کے نام آپ کے نام پر رکھتے ہیں، لیکن وہ آس بن ویل، وہ ابو جہل، وہ تکبر کرنے والے سردار کون ہے جو آج انہیں عزت سے یاد کرتا ہے؟ ان کی قبروں کا نشان تک مٹ گیا، وہ حقیقت میں ابتر ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا سوائے لعنت کے۔ سورہ کوثر صرف 3 جملے نہیں ہیں، یہ پیغام ہے کہ جب دنیا آپ کو کمزور سمجھے، جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، تو یاد رکھے فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ابتر نہیں کر سکتی، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سورہ آج ہماری زندگی میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو وہی غلطی کرتے ہیں جو ابو لہب نے کی۔ لوگ آج بھی بیٹیوں کی پیدائش پر اداس ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس راستے پر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔